السلام علیکم، آداب عرض ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں آئیڈیا بائے نوید مراد اور سن رہے ہیں دل کی بات دماغ سے وجدان پر۔ عکس اور آواز کی دنیا کے ساتھیوں، اس بات کا تو میرا خیال ہے سب کو ہی پتہ ہوگا ہم کو کہ اس وقت دنیا کی آبادی 8 ارب سے زیادہ ہے، 8.5 ہے یا اس سے بھی اوپر چلی گئی تھوڑی سی، کیونکہ ہو سکتا ہے چلی گئی ہو، لیکن اب چونکہ پیدائش کا جو عمل ہے وہ کم ہو گیا ہے۔ کچھ علاقوں میں تو ہے ابھی بھی، لیکن یورپ میں اور چائنا، جاپان اور ادھر امریکہ اور پاکستان کے بھی جو شہری علاقے ہیں وہاں پر بچوں کی پیدائش اب کم ہو گئی ہے۔ کئی جگہ پر تو بالکل ہی پیدا نہیں ہو رہے اور وہ لوگ ترس رہے ہیں، کیونکہ جو قدرت سے انہوں نے ہاتھ چھڑایا ہے نا لوگوں نے، تو اس کی وجہ سے یہ افزائش نسل کا بھی سلسلہ خراب ہو گیا ہے، سارے نظام خراب ہوئے ہیں۔ ابھی میں کچھ ہی دن پہلے یہ سن رہا تھا کہ آج کا جو 20 سال کا بچہ ہے، اس کی طاقت اور اس کی سوچنے کی صلاحیت اور اس کی جو برداشت اور قوت مدافعت ہے وہ 60-70 سال کے بوڑھے کے برابر ہو گئی ہے۔ یعنی کہ جو پرانے لوگ تھے، جو ہم جیسے لوگ تھے، جو اب بھی تھوڑی بہت ہی ہمت میں بیٹھے ہوئے ہیں، اس طرح کے تو نہیں، لیکن اس طرح کی ہمت جوانوں میں نہیں ہے۔ وہ تھوڑی سی دور جانے کے لیے سواری مانگتے ہیں، بلکہ کہتے ہیں کہ جی تسی خود ہی آپ ہی لے آؤ تے بہتر ہے، ساڈے کو تو ٹریا نہیں جاتا۔ آنکھیں جو ہے وہ موبائل کی طرف ہیں اور شوؤں کے چکر میں وہ پھنسے ہوئے ہیں۔ اب یہ موضوع کہیں اور نکل جائے گا۔ آج میرا جو موضوع ہے وہ یہ ہے کہ جب 8.5 ارب سے زیادہ آبادی اب ہے اور پہلے بھی جو مر کھپ گئے ہیں وہ بھی اربوں میں ہی ہوں گے، کیونکہ پتہ نہیں کب سے یہ دنیا کا نظام چل رہا ہے اور کیسے چل رہا ہے اور اس کے پیچھے کیا طاقت ہے۔ اور مطلب محو حیرت ہو جاتے ہیں نا جب یہ پورے نظام شمسی اور اس کے بعد کہیں اور اس طرح کے گلیکسیاں اور ملکی وے اور پتہ نہیں کیا کیا ہول ہیں جن میں ہم پھنسے ہوئے، اور ہماری زمین ایک ذرے کے برابر رہ جاتی ہے، تو اس ذرے میں سے پھر ہم تو نقطہ بھی نہیں ہے نا، ہم تو ہیں ہی نہیں کچھ بھی، سمجھے، جو ہم سمجھتے کہ ہم تو بہت کچھ ہیں۔ تو جو اس وقت زندہ آبادی ہے، جن میں بھی شامل ہوں اور آپ بھی شامل ہیں، وہ بھی اربوں میں ہے۔ اور غور کرنے والی بات یہ ہے کہ سب کی آنکھوں کی پتلیاں، سب کے انگلیوں کے نشان، پیروں کی انگلیوں کے نشان ایک جیسے نہیں، اور ایک ڈی این اے جسے ہم نے تلاش کر لیا ہوا ہے کہ ہماری جو پیدائش کا جو نظام ہے پورا، جس میں ہمارے خاندان، نسل اور آباء و اجداد تک وہ پیچھے چلا جاتا ہے، وہ کوڈنگ ہے جو پتہ نہیں 26-27 اس کے پوائنٹس ہیں، جن میں سے کچھ 2-4 ہمارے اپنی ذات کے ہوں گے اور باقی پیچھے ہمارے ابا، ہمارے دادا، ہمارے پردادا اور آگے تک جہاں تک بھی یہ جا رہا ہے سلسلہ، وہ پورا کھرا نکال لیتے ہیں کہ یہ کدھر سے یہ نسل چلی ہے اور یہ نسل کیڑی نسل ہے، وہ کیڑی نسل سی، یہ تو وہ اب سائنس نے کھرا نکال لیا ہوا ہے۔ اور مزے کی بات یہ ہے کہ وہ کھرا ایسا نکالا ہے کہ وہ کسی کا نمبر کسی دوسرے کے ساتھ ملتا ہی نہیں۔ یہاں پر تو کال لگ جاتی ہے نا، یہ کئی دفعہ مجھے آ جاتی ہے، اور جی کیا خان صاحب کدھر سے بات، اور میں کہا بھائی میں خان صاحب نہیں بات کر رہا، پشاور سے بات کر رہا تھا، یہ مال تھے فلانا تھے تمکانا، وہ ایک ڈیجٹ کے آگے پیچھے ہونے سے وہ نمبر غلط ملا دیتے ہیں، حالانکہ وہ اتنے زیادہ تو ہیں ہی نہیں، 14 کے نمبر ہوتے ہیں جو موبائل کے ہیں اب اس وقت، پہلے اس سے بھی کم ہوا کرتے تھے۔ تو اتنی سی وہ کہانی ہے، لیکن کتنی مزے کی بات ہے کہ سب کے جب علیحدہ ہیں تو پھر ان کی قسمت یا ان کا جو نصیب یا ان کا مقدر یا ان کی زندگی کیسے گزرنی ہے، کہاں گزرنی ہے، سب علیحدہ علیحدہ ہے۔ اب جب علیحدہ ہے تو پھر ہمیں ایک دوسرے سے حسد کس بات کا؟ اب اس بات کی مجھے سمجھ نہیں آتی کہ ہمارے اندر یہ جو حسد پیدا ہوتا ہے نا، جی فلاں کے پاس یہ ہے، فلاں کے پاس تو اس طرح کا سسٹم ہے، فلاں تو جی یہ پہنتا ہے، یہ کھاتا ہے، اس طرح رہتا ہے، اس کے تو یہ بچے ہیں تو فلاں ہیں، اور کچھ نہیں۔ یہ جو یورپ گئے ہیں نا ٹھنڈے علاقوں میں، ادھر وہ ٹھٹرتے ہیں، ہیٹر کے محتاج ہیں، موٹے کپڑوں کے محتاج آپ نہیں ہیں۔ اب آپ ان سے اچھے ہیں کہ وہ آپ سے اچھے ہیں؟ آپ کھلے کپڑے پہن کے، اب اس وقت میں پنکھے کے بغیر میں ریکارڈنگ کر رہا ہوں اور میں بالکل کمفرٹیبل ہوں۔ تو مجھے تو وہ ٹیمپریچر یہاں پر ویسے ہی مل گیا قدرتی طور پر، جو وہاں پر لوگ 100 جتن کر کے، 100 طریقے اختیار کر کے تو وہ ٹیمپریچر حاصل کرتے ہیں۔ لہٰذا سب سے پہلی جو بات آج کی میں کرنے جا رہا ہوں، وہ میں اپنے آپ کو بھی کرنے جا رہا ہوں، وہ یہ حسد چھوڑ دیں۔
یہ مقابلہ چھوڑ دیں، کوئی مقابلہ نہیں یہاں پہ، کسی مقابلے کے لیے نہیں ہمیں بھیجا ہوا یہاں پہ. مزے لیں تھوڑے بہت جو لے سکتے ہیں، آپ کے پاس جو کچھ ہے اس میں سے مزہ لیں. مزہ تو وہ کہتے ہیں رام جڑا آتا ہے ساتھ ہی چونڈی چو آتا ہے، اور مزہ ایک چٹکی بجانے میں مزہ آتا ہے، چند لمحوں کا مزہ ہوتا ہے. جیسے کہ آج کل وہ کولڈ ڈرنک پیتے ہیں نا لوگ، زبان کے اوپر سے وہ ریڈکسی پڑتی ہے تو وہ جو پانی جا رہا ہوتا ہے تو اس کا مزہ مزہ، جیسے ہی وہ بوتل ختم ہوتی ہے تو بندہ کہتا ہے یار ایک گلاس سادہ پانی سے دو، پیاس نہیں بجھی. تو یہ ہے کہ جو پیاس ہے یہ سب کی بھی اپنی اپنی ہے، اور اس کو بجھانا بھی خود ہے. اپنی پانڈ نو آپ ہی چکنا ہے. جس بندے نے اس بات کو سمجھ لیا نا کہ یہ زندگی اس کی ہے اور اس زندگی کا سب سے زیادہ فائدہ اس نے خود اٹھانا ہے. ہاں جب وہ آگے اپنے محبت جن سے وہ کرتا ہے، جن سے وہ جڑ جاتا ہے، بلکہ وہ جو لوگ اس کے ساتھ جڑے ہوتے ہیں مختلف ضرورتوں سے، پیار سے، محبت سے، پیار محبت تو خیر نہیں ہے کچھ بھی، یہ سب ضرورتیں ہی ہیں. آپ پیسے کو، فیکٹر کو نکال دیں نا، چیزوں کو درمیان میں سے نکال دیں تو ایک دوسرے کو لوگ گالیاں نکالنے لگ پڑتے ہیں کہ تو میرا کہتا رشتہ دار ہے. رشتہ داری لوگ بھول جاتے ہیں اگر وہ اس کے معاملات کو ہینڈل نہیں کر رہا، اور 100 دفعہ نے ہینڈل کیا ہوا ہے نا تو ایک دفعہ بھی اس نے اس کو مسنگ دے دی ہے تو انہوں نے کہا اے دا سے پہلے اے دا جواب دے، اے کی کتنی. تو اس بات کی فکر چھوڑ دیں کہ آپ کا کسی سے مقابلہ ہے. آپ یکتا ہیں، آپ کے انگلیوں کے نشان، آپ کی آنکھوں میں جو چمک ہے وہ علیحدہ ہے. آپ کی شکل، آپ کی آواز، آپ کی سب کو ملتی جلتی ہوگی لیکن ایک جیسی نہیں ہے. سگے بہن بھائی بھی ایک جیسے نہیں ہیں. تو سب سے زیادہ خیال رکھنا ہے اپنا، اور اپنا خیال آپ اس طرح سے رکھ سکتے ہیں کہ دوسروں کا خیال تھوڑا سا کم کرنا شروع کر دیں. پورا خیال رکھیں جتنا جتنا ان کی ضرورت ہے، یا ان کے جو آپ سمجھتے ہیں کہ یہ اتنا ہونا چاہیے، اس سے زیادہ کی لفٹ نہیں کرانے کی ضرورت. کیونکہ میں اب وہ گندی بات تو نہیں کرنا چاہتا کہ جو جتنی زیادہ غلامی کرتا ہے نا، وہ لفظ میں ہدف کر گیا بیچ میں سے، تو اتنی ہی زیادہ اس کو جو ہے نا وہ سوٹیاں پڑتی ہیں. اپنے آپ کو آزاد رکھیں، اور خاص طور پر اب پتہ نہیں آپ کی ایج کتنی ہے، اگر آپ کے بچوں کی ایج کم ہے تو ان کو بھی یہ سکھائیں اور سمجھائیں کہ 6-7 سال کی عمر سے ہی اپنے آپ کو انڈیپینڈنٹ کر لیں. خود سے پانی پئیں، خود سے اپنی چیزیں اٹھائیں، اپنی چیزیں ترتیب دیں، کپڑے پہنیں، اور اپنا خیال رکھیں، اپنا پڑھائی کریں، اپنا کو اسی وقت اپنا ذہن بنائیں. بچوں کا ذہن بنائیں. آپ اگر بچے اپنا ذہن خود نہیں بنا سکتے تو بچوں کا ذہن بنائیں. 7 سال سے لے کے 17 سال تک کا جو 10 سال کا سفر ہے نا، اس میں ہی اس نے بننا ہے اور بگڑنا ہے. اور اس نے اگر چوری کی ہے تو اس کو آپ بتائیں کہ چوری کر کے بھی آپ کو وہی ملا ہے اور چوری کے بغیر بھی یہی ملنا تھا. یہ اس بات کا فرق سمجھا دیں. حق اور حلال کی تمیز سکھا دیں. اچھے اور برے کی تمیز حق اور حلال کی تمیز ہی ہے. جو حرام ہے نا اس میں سے کوئی برکت نہیں ہوتی. وہ آپ کے پاس ڈھیر پیسہ بھی آپ کی جیب میں ہوگا، اس کے اندر برکت نہیں ہوگی. اس میں سے کچھ بیماری پہ لگ جائے گا، چیزیں خراب گھر کی ہو جائیں گی، یا کہیں اور گر جائیں گے، یا فساد پڑ جائے گا، کچھ بھی ہوگا، یا آپ کے ساتھ اچھا نہیں ہوگا. تو حق لال کے ساتھ آپ نے جو کیا ہوگا، جو حرام زدگی نہیں کی ہوگی، تو وہ آپ کو پھلے گا. اور وقت سب سے بڑی دولت ہے. اس بات کو پلے باندھ لیں. یہ وقت آپ کے پاس ایسا وقت دولت ہے کہ دوبارہ بھی نہیں ملنی، کسی صورت میں بھی نہیں ملنی. میں اکثر اپنے ولاگز میں یہ بات کو دہراتا ہوں کہ صحت تو سب سے بڑی دولت ہے ہی، لیکن وقت بہت بڑی دولت ہے آپ کی زندگی میں. اور یہی 24 گھنٹے سب کے پاس ہیں، اور انہی 24 گھنٹوں کو استعمال کر کے لوگ کیا کتنی اچیومنٹس ہیں دنیا میں بھی، اور آخرت کے لیے بھی، اور اپنی زندگی کے لیے بھی. اور مزہ لیں، ہر لمحے کا مزہ لیں، ہر مشکل کو مزے سے فیس کریں، کیونکہ مشکلات میں ہی زندگی ہے. ابھی کچھ ہی دن پہلے میں ایک کہانی کسی کی سن رہا تھا، وہ بلینر ہے تو وہ پتہ نہیں کیا ہے، اس سے بھی زیادہ ٹریلینر ہے، مجھ سے تو ادا بھی نہیں ہو رہا. وہ تھا تو اس نے سب کچھ اپنا بیچ باڑ کے اس نے کہا جی میں سکون لینا ہے. وہ جزیرے میں ایک گھر بنا لیا اس نے بڑا سا، ہر چیز اس کی سہولت. تو وہ پریشان ہو گیا وہاں جا کے، کیونکہ کام ہی کوئی نہیں تھا اس کے لیے کرنے کے لیے. اس نے کہا میری زندگی کا تو مقصد ہی ختم ہو گیا، فوت ہو گیا. پھر دوبارہ سے اس نے اپنے آپ کو ایکٹیو کیا اور اپنی زندگی کو. یہ مشکلات ہی زندگی ہے. ایک مشکل ختم ہوتی ہے، دوسری آپ کے سامنے کھڑی ہے، ان کو حل کرتے جائیں. جیسے جیسے آپ مشکلات کو حل کریں گے آپ کو مزہ آتا جائے گا، اور اس میں سے پھر آؤٹ پٹ بھی آتا ہے نا. وہ مشکلات کے بعد آسانیاں ہیں، اور جتنی آسانیاں لے کے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں آج کل، یہ جو سمجھتے ہیں جی وہ ہے سب تو بڑا مزہ ہے جی، ساری رات اسی
मजे लैने मोबाइल दे, चावा पीने हैं, बर्गर खाने हैं, नाइट की भी जनाब सर्विस चल रही है इस वक्त खाने पीने की, तो वो मंगवा के खाते हैं। अपने जिस्म को देखते नहीं शीशे में कि मैं 32 से मेरी वेस्ट 36 और 36 से 46 पहुंच गई है, तो अब मेरा क्या बनना है। वो क्या बनना है तुम्हारा बेड़ा गर्क होना है, और तुम्हारा क्या बनना है। बीमारियों का घर, तुमने अपने घर को बीमारियों का घर बना लिया ना। जाओ जाके चेक कराओ कि क्या क्या चीज़ें तुम्हारी बढ़ चुकी हैं और किस तरफ तुम बढ़ रहे हो। ये जितना मीठा मिठा और जितनी ये बेकरी और हर चीज़ में मीठा है, डबल रोटी और ये जो आप खाते हैं, रस खाते हैं, ये केक रस खाते हैं, बिस्किट बाकर, हर चीज़ में मीठा है। और इतना मीठा खाने से कुछ नहीं होता वैसे, लेकिन लगाए ना दौड़, ज़रा 5-6 किलोमीटर की दौड़ लगाए ना, तो पता लगे कि जनाब वो मिठा जरा ना पूरा होया है। या एक्सरसाइज करें या कुछ काम करें, अपने घर के काम करें। वो पुरानी औरतें थी, वो तपड़ियाँ लगाती थी, वो पता नहीं क्या कुछ करती थी, कपड़े हाथ से धोती थी, बहुत से काम करती थी, मशक्क़त के काम, सीढ़ियाँ उतरती चढ़ती थी, तो तब कहीं जाकर उनका जो है ना सही चलता था। अब हमने अपने बच्चों को क्या सिखाना है? हम खुद, अल्लाह ही हाफ़िज़ है हमारा, हम खुद बिगड़े हुए हैं। हमें रात को 9-10 बजे, क्योंकि हम सोते नहीं ना, सुबह दिन में सोते हैं 12 बजे तक, उल्लुओं की तरह, गधों की तरह, तो फिर जाहिर बात है रात को नींद कैसे आनी है। और फिर 8 बजे 10 बजे 12 बजे 14 बजे आपने चाय पीनी है बड़े मग्गे भरकर, तो फिर नींद कैसे आनी है? नींद को पागल है कि आप जैसे बेवकूफ़ के ऊपर आ जाए। वो आपको उस वक्त आएगी जब आपकी मौत वाक़या होने वाली होगी सुबह, जब बिल्कुल आपकी बॉडी आपका साथ छोड़ रही होगी, तो फिर वो आपके ऊपर हावी होगी। तो लिहाजा हसद करना छोड़ दें, सड़ना छोड़ दें, लोगों के मुतल्लिक ये सोचना कि वो की पे करता है, कितने गया, क्यों गया, कैसे गया, क्या करेगा, कब उसकी टिकट बुक हुई है, कब उसने बाहर जाना है, कब वो किस इलाके से किधर से। वो फजूल, दिमाग के अंदर तो जगह महदूद ही है ना, है तो बड़ी लामहदूद दिमाग में दिया हुआ आपने, लेकिन एक महदूद सी सोच है ना, उसमें अपने बारे में हम सोचते ही नहीं, अपनी प्लानिंग करते ही नहीं। वो पहले कभी लिखते थे ना, मैं तो आज भी लिखता हूँ, मेरे पास पर्चियाँ आज भी मेरी जेब में होती हैं मोबाइल के बावजूद। ये जो राइटिंग होती है ना, ये आपको भूल नहीं सकती। आपने कोई हिसाब लिखा हुआ है ना पेपर पे, मोबाइल में नहीं, कंप्यूटर में नहीं, पेपर पे अपने हाथ से लिखा हुआ है, डेट लिखी हुई है, तो वो एक सनद है। वो आपने कहना ये तो इसमें कोई एरर नहीं है, ये मैंने खुद लिखा हुआ है, मैंने यहाँ पर ये तारीख डाली हुई है। इसी तरह अपनी गलतियों, अपनी खामियों को, अपनी कोताहियों को लिखें कि मेरे में ये खराबियां, ठीक ना करें उन खराबियों को, सिर्फ लिख लें, राइट डाउन करें। 1 2 3 4 5 5-6 तो होंगी खराबियां। देर से सोते होंगे, खाना गलत टाइम पे खाते होंगे, सुबह ना उठते होंगे, हडरामी करते होंगे, काम में दिल नहीं आपका लगता होगा, मुख्तलिफ मामलात में आप किसी की रिस्पेक्ट नहीं करते होंगे, बहुत से छोटे छोटे, वो सारी चीज़ें राइट डाउन करें, लिखें पेपर पे। और उनके आगे थोड़ी सी जगह छोड़नी है जवाब के लिए भी, उसके आगे जवाब लिखना है, इससे मुझे क्या होगा। अगर आपको नहीं समझ तो AI जो आपके पास आ गया ना, वो फौजी तो है तो दसन ले, वो को पूछ लेना कि अगर मैं ये करूँगा तो इसके बदले में मुझे क्या होगा, कौन कौन सी बीमारी मुझे लाक होगी और कौन कौन सी परेशानी मेरे साथ जुड़ेगी, वो उसके सामने लिख लें। वो रेड कलर से लिखें, इधर ब्लैक कलर से लिखें बीमारियाँ, अपनी कोताहियाँ, और आगे उसके जवाब लिख लें। फिर आपको जो कोई परेशान कर रही है ना बीमारी, उस आदत को छोड़ दें बस। तो अगर आपको कुछ भी परेशान नहीं ना कर रहा, तो खली वली वो पेपर भी फाड़ फूड़ के फेंक दें, क्योंकि आपका फिर वो कहते ना अल्लाह के हाफिज है ये ना ਤੁਹਾਡਾ, बस अल्लाह ही हाफिज है। और अल्लाह ने अपने पास वो जो लिखा हुआ है ना, वो लिख के रखा हुआ, वो होने के लिए नहीं लिख के रखा हुआ, वो उसको पेशगी पता है कि इस बेवकूफ़ और नलायक और मेरे जो अदना से बंदे ने अपनी ज़िंदगी में ये करना है, उसके बाद ये उसका नतीजा होना है। वो सारे नतीजे और वो सारे काम लिख के रखे मैं पहले से, क्योंकि उसको पता है एने नहीं बाज आना, अपनी आई तो मुकाबले की दौड़ से निकल जाएं। और हसद करना, जलन करना, ये हसद जलन मुकाबला ही है। वो नए नंबर लेने में, मैंने ज़्यादा नंबर लेने वालों को थोड़े नंबर लेने वालों के पास नौकरियां करते देखा है। 2-2.5 लाख की नौकरी कर रहा है वो बंदा, ज़्यादा नंबर लेने वाला 3 लाख की कर रहा है,
لیکن جس کے پاس کر رہا ہے وہ روزانہ کا 3 کروڑ کما رہا ہے. اس نے اس جیسے کئی چھلیے رکھے ہوئے ہیں, 10 12 15 بندے رکھے ہوئے ہیں جن کو وہ 3 3 4 4 لاکھ تنخواہ دے رہا ہے. مشورہ اچھا دیتے ہیں نا, کیونکہ وہ نمبروں نے زیادہ لیے ہیں, لیکن ان میں وہ صلاحیت نہیں ہے, وہ بہادری نہیں ہے, وہ فیصلے کی طاقت نہیں ہے, وہ دلیری نہیں ہے, وہ ویژن نہیں ہے, وہ سوچ نہیں ہے. اور سوچ ادھر سے سب کچھ چلتا ہے. ادھر وہ چیزیں بٹھائیں جو آپ کو خوش رکھیں, ادھر وہ چیزیں بٹھائیں. اپنے آپ کو کہنا شروع کر دیں مجھے کوئی بیماری نہیں ہے, میں بالکل فٹ ہوں, میں بالکل اچھا ہوں, میں میرے جیسا اچھا بندہ ہے ہی نہیں دنیا میں, مجھ سے ہوگا ہی اچھا, میں برا سوچوں گا ہی نہیں, برا کروں گا ہی نہیں. جب دماغ کو آپ یہ میسیج دیتے ہیں نا, تو دماغ سارے پرزوں کو میسیج دیتا ہے وہ بندے دے پتر بن جاؤ, اے بندہ بڑا تگڑا جے اپنے معاملات, اس کو کوئی ڈسٹرب نہ کرنا. اور پھر وہ سوچ سے جب آپ آگے چلتے ہیں, تھوڑا سا ان خیالوں سے آگے چلتے ہیں, عمل کرتے ہیں, تو بلے بلے ہو جاتی ہے. لیکن اس سارے میں آپ نے صبر اور خاموشی یہ والی نہیں کہ جیسے میں بات کروں تو میں چپ کر کے بیٹھ جاؤں, یہ والی خاموشی نہیں. خاموشی ہے کہ بے فضول کسی کے ساتھ الجھے نہ. راستے میں کتے بلے آپ کو پڑیں گے, وہ ہے کدھر جا رہے ہو, ہے کی کر رہے ہو, ہے کی کیتا ہے, وہ کی کیتا ہے. خاموشی سے ان کو اچھا جی کہہ کے تو گزر جائیں, لعنت ڈال دیں ان کے اوپر, ان کی زندگی کے اوپر, کیونکہ وہ لعنتی لوگ ہیں. آپ کو روکنے کے لیے, آپ کو ڈسٹرب کرنے کے لیے, آپ کو پریشان کرنے کے لیے وہ لوگ جو ہے نا, وہ ایسے ہلے اور بہانے بناتے ہیں کہ یہ بندہ, کیونکہ ترقی بھی کوئی نہیں کسی کی دیکھ سکتا, اور ترقتا ہوا بھی کسی کو دیکھ سکتا. جب کوئی پریشان ہو تب بھی سارے کہتے ہیں وہ یہ ہے کی ہو گیا جی, اور جو اگر ترقی کر جائے تب بھی کہتے ہیں وہ ہے کی کس طرح ہو گیا جی. تو یہ ہے کہ میری طرح چاہے جھوٹا ہی مسکرائیں لیکن مسکراتے رہیں, اور دن میں 1 2 بار ضرور کھلکھلا کر ہنسیں, کھلکھلا کر ہنسیں. آج کے لیے اللہ حافظ.